السلام علیکم دوستو. اور ہارر سٹوری کے بعد جو ہارر ایول ڈیڈ فلم والی سٹوری جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی، اس کے بعد ایک اور ہارر سٹوری. پرانے زمانے میں اس طرح بھی ہر جگہ ہوتا تھا، صرف میرے خیال میں پاکستان میں نہیں، انڈیا میں بھی گاؤں میں ایسے کہ لوگ کنووں سے یا ٹیوب ویلوں سے یا ندیوں سے پانی لے کر آتے تھے. یعنی گھروں میں پانی والا سسٹم جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا تھا. آج کل جتنی فیسلٹیز ہیں وہ پرانے زمانے میں بالکل نہیں ہوتی تھی. تو یہ ہوا کہ میری دادی یہ سٹوری کرتی تھی، اور ویسے تو ہم نے اپنی دادی کو نہیں دیکھا، لیکن پھر ہم تک پہنچ گئی نا. یہ ایک خاندانی کچھ سٹوریز ہوتی ہے جو سب بچوں کو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک فرینڈ ہوتی تھی، وہ رات کو مطلب جیسے پردہ پٹھانوں میں عام ہوتا ہے، تو ہم لوگ دن میں پانی نہیں لے کے آتے تھے. ہم لوگ راتوں میں پانی، رات میں نہیں 4 بجے کے ٹائم، یعنی نماز سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے ہم پانی کے لیے ساری سہیلیاں جاتی تھی. اور پھر ایک ایک کر کے ایک گھر میں مطلب سب لوگ اٹھے ہوتے تھے تو نماز کے لیے، تو ہم سب لڑکیاں جو ہے وہ ایک گروپ کی شکل میں ندی پر جاتے تھے اور اپنے مٹکے جو ہے بھر کے لاتے تھے. تو ایک مطلب ہم سب گئے تو ہمیں اس طرح جب ہم مٹکے بھرنے لگی نا، تو ہمیں فیل ہوا کہ کوئی عورت دور بیٹھی ہے اور وہ کنگھی کر رہی ہے. تو اچھا، اب میں ایک یہاں تھوڑا سا اس سٹوری کو روک کے آپ کو بتاؤں. جیسے راگنی MMS تھا یا پتہ نہیں کوئی مووی تھی، میں دیکھ رہی تھی. میں زیادہ تر نام نہیں پڑھتی، بس مووی شروع کر کے دیکھ لیتی ہوں، پھر پتہ نہیں چلتا کہ کون سی مووی تھی. جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کون سی تھی، تو میں ان پڑھ اور جاہلوں کی طرح میرا منہ کھل جاتا ہے کہ ہے کون سی مووی تھی. تو سامنے والا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شاید پڑھ لکھ نہیں سکتے. حالانکہ یہ میری عادت ہے کہ میں کوئی بھی فلم دیکھنے سے پہلے وہ نام تو مطلب دیکھ لیتی ہوں، لیکن اتنا ذہن میں نہیں رکھتی، بعد میں بھول جاتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کنگھی کرتی تھی نا. وہ ایک کنگھی ہوتی تھی جسے سنی لیونی اس کنگھی کو دیکھ کے، اس میں بہت سارے بال بھی ہوتے، پتہ نہیں کوئی عجیب سی، پتہ نہیں اس میں تھی یا آہٹ ڈرامے میں جو انڈیا کے ہے اس میں، پتہ نہیں، میں تو دیکھتی رہتی ہوں نا ہاررز، تو ایک میں تھی. تو اس طرح میری دادی کی بھی سٹوری میں یہی ہے کہ وہاں ایک عورت کنگھی کر رہی تھی. تو میری دوسری فرینڈ مجھ سے کہتی ہے، میری دادی کہتی کہ یہ رات کو کیوں کنگھی کر رہی ہے. تو دادی نے کہا کہ چلو یہ لوگ کہیں جا رہے شہر وغیرہ، تو صبح سویرے یہ آ کے شاید یہاں نہائی ہے، اور اب جو ہے یہ ندی کے کنارے بیٹھ کے کنگھی بھی کرنے جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم لوگ مٹکے بھرنے لگے. تو اب ہم نے دیکھا وہ عورت بالکل سیدھی ہماری طرف مطلب موڑی تھی اور بیٹھی تھی، لیکن اب وہ کنگھی نہیں کرتی، لیکن اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. اور یہ چونکہ صبح ہونے والی تھی، وہ روشنی پھیلنے والی تھی، تو ہمیں اس میں ہلکی سی روشنی اب پھیل چکی تھی، جس میں آپ کو تو بندے کی شکل نظر نہیں آئے گی، لیکن بندہ نظر آئے گا. اس طرح ہمیں یہ نظر آ رہی تھی کہ اس کے بال چمکیلے، نرم اور گیلے، جیسے یہ نہائی ہوئی ہو اور کنگھی کی ہوئی بال ہے اس کے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ بیٹی ہے اور کیا کر رہی ہے کہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے. تو ہم نے کہا آنٹی، تو اس نے ہمیں جواب نہیں دیا. پھر میری دوسری فرینڈ نے کہا آنٹی، تو جواب نہیں. اچھا، میری تیسری جو شرارتی تھی فرینڈ، تو وہ اس کے پاس چلی گئی کہ آنٹی کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے. تو اس نے کچھ نہیں کہا، اور جب اس نے اس کو پتہ نہیں ہاتھ لگایا یا شاید اس کے شولڈر پہ، تو وہ ایک چیخ ماری ہماری فرینڈ، اور کہا بھاگو. اور ہم سب بھاگتے رہے، اور وہ بھی اچھا اس کا مٹکا گر گیا، وہ ٹوٹ گیا. وہ بھاگتے بھاگتے وہ ہم سے بھی آگے نکل گئی، ہماری جو فرینڈ تھی. اور ہم سب دیواروں سے ٹکراتے ہوئے، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے، پانی گرتے ہوئے، کسی نے اپنے مٹکے کو بچایا، کسی نے نہیں. 2 مٹکے تھے، کسی کا گر گیا زیادہ. اور جو ہماری فرینڈ تھی وہ کہہ رہی تھی بس بھاگو اور پیچھے مت دیکھو. اور ہم سب بھاگتے رہے. تو اپنے گھروں، اچھا ہم سب ایک ہی گھر کے اندر گھس گئے. ہماری کسی فرینڈ کا گھر تھا، جو پہلی والی فرینڈ تھی، جو سب سے بھاگنے میں سب سے زیادہ تیز، اور جس نے اس عورت کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا تھا، وہ ایک اور گھر میں داخل ہوئی جو ہماری ایک اور فرینڈ کی. تو پھر ہم سب اس گھر میں داخل ہوئے، اور ساری عورتیں مرد اکٹھا ہوئے. کیا ہوا؟ اور اس کی سانسیں جو ہے وہ تیز ہوتی گئی کہ وہاں کوئی بلا آتی. بلا جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ سو جاؤ ورنہ بلا آ جائے گی. بلا ہمارے پشتو میں کسی چڑیل وغیرہ ڈائن کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتی ہے کہ تو پھر اس طرح ہاں اس نے، ہم نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہاں ایک عورت بیٹی تھی اور یہ ان سے ڈر گئی. اس نے کہا کہ جب میں نے اس کے جو ہے نا اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھا، تو اس کا جو شولڈر تھا وہ کوئی ایسی چیز تھی جیسے میرے ہاتھ کیچڑ میں چلی گئی ہو. یعنی اس کا گوشت سب کچھ نرم تھا.
یعنی اس میں کے اندر میری انگلیاں پھنس گئی اس کی جو ہے شولڈر میں. تو میں نے جھٹکی سی نکالا اپنا ہاتھ اور اس نے یوں اپنا ہاتھ روشنی میں کیا تو وہ سمجھ رہی تھی کہ خون تھا، لیکن اس کے ہاتھ پہ کوئی خون وغیرہ تو نہیں تھا، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ زخمی تھی اور اس کا جو زخم تھا اس میں میرا ہاتھ پھنس گیا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ صاف ہے، لیکن وہ بھی حیران تھی. پھر ہم نے کہا کہ شاید تم، اس نے کہا نہیں. اور اچھا یہ ہو گیا. پھر سارے مرد وہاں ندی پہ گئے، وہاں کوئی نہیں تھا. البتہ مردوں نے ایک بات نوٹ کی کہ جس پتھر کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ وہاں وہ عورت بیٹھی تھی، واقعی وہاں ایک کنگھی پڑی تھی، اس میں بال تھے اور وہ عورت غائب تھی. تو مردوں نے یہی سوچا کہ شاید کوئی عورت ہوگی تم لوگوں کو ڈرائی یا کوئی جادو کر رہا تھا اس طرح. تو انہوں نے وہ جو کنگھی تھی وہ پانی میں گرا دیا اور وہ جو پتھر تھا وہ گیلا تھا، جیسے کوئی نہا کے اٹھا ہے اور کپڑوں کے ساتھ اور اس پہ بیٹھ گیا ہے اس طرح. تو خیر ہر گھر میں پوچھا گیا لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا کہ یا میں تھی یا یہ بات اسی طرح دبی رہی. اور پھر بہت دنوں تک ہم لوگ ندی پہ نہیں آئے، بلکہ ایسا ہوا کہ پھر سارے گھروں کے مرد حضرات دن کے ٹائم جاتے تھے اور وہاں سے پانی گئے. اچھا پھر ایک اور بوڑھے شخص نے بھی ایسا ایک دیکھا کہ ایک عورت بیٹی ہے اور کنگھی کر رہی ہے. تو اس کو تو اس کہانی کا پتہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز میں شروع کی تو وہ عورت پانی میں ایسے چلانگ لگا کے غوطہ لگا کے ڈوب گئی. اور پھر میں بہت دور تک دیکھتا رہا کہ شاید یہ کوئی یہاں پڑوسیوں کی کوئی عورت ہے، لیکن یہ ہم سے چھپ رہی ہے پانی میں، اس لیے اس نے غوطہ لگایا. لیکن وہ میں سمجھا کہ یہ نکلے گی تو نکلے گی، لیکن دور دور تک وہ پتہ نہیں چلا، وہ نہیں نکلی پانی سے. تو بس یہ ایک تھا گاؤں میں، اور یہ میری دادی کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا. اور دادی کہتی کہ اس دن کے بعد ساری لڑکیاں اچھا پھر ایک اور ندی اس طرح ایک لڑکیوں نے جو ہے گھروں کے نزدیک تھی، وہاں سے ہم لوگ دن کے ٹائم پھر پانی لے کے آتے تھے، لیکن بہت مشکل ہوتا تھا. یہ تھا کہ مرد حضرات باہر ہوتے تھے تو مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ ہم پردہ کرتے تھے اور اسی طرح. تو اکثر ہم دوپہر کے ٹائم پھر جاتے تھے. تو دوستو کہانی سے کہانی نکلتی ہے. تو اب اس کے بعد ایک اور بھی ہارر سٹوری جو اسی طرح ندیوں سے وابستہ ہے. یہ ندیاں بھی بہت خاموش بہتی ہے اور رات کے ٹائم کافی ہارر ہوتی ہے. اوکے تھینک یو سو مچ یار. پلیز میرا چینل کافی خسارے میں جا رہا ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو کہ میں ہر سٹوری کے اینڈ میں کرتی ہوں. لوگ کہتے ہیں مجھے سبسکرائب کریں اور میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں مجھے سبسکرائب بھی کریں، مجھے ضرورت ہے. لیکن اس سے زیادہ مجھے ضرورت آپ لوگوں کی ٹائم کا ہے. مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیا کر. یہ سٹوری اتنی لمبی نہیں ہوتی، لیکن میری اس بات سے تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے واچ ٹائم کا مسئلہ ہے اور رہے گا، کیونکہ میں آج کل اس سے بہت ساری چیزیں آریان خان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کر رہی ہوں، کیونکہ 2 چیزیں میں ایک چینل پہ نہیں لے کے جا سکتی. اس کے لیے میں الگ چینل بناؤں گی انشاءاللہ، لیکن پہلے یہ تو آگے جائے. اسی لیے میں بہت ڈیلیٹنگ کر رہی ہوں آج کل، تو بہت ٹائم ویسٹ، واچ ٹائم بہت میرا جو ہے کم ہوگا. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے فیملی ممبرز اور کلاس فیلوز وغیرہ سے میری سٹوریز کے بارے میں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی ہی موبائل پہ دیکھے تاکہ مجھے واچ ٹائم ملے. بس سمپل سی بات ہے. تھینک یو سو مچ.